السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور حاضر ہوں آپ کے لیے ناول آبرو کی نئی قسط لے کر، اور اس کی صرف ایک یا دو ایک ساتھ رہ گئی ہیں۔ بہت جلد ایک میگا ایپیسوڈ بھی آئے گی، تو اسٹے ٹیون۔ اب چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ناول آبرو قسط نمبر 42۔ 21، 22، 23۔ علیزہ کی آنکھ شور سے کھلی۔ پورے گھر میں زور و شور سے گنتی کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ نیچے آتے ہی سو گئی تھی اور اسے کسی نے نہیں اٹھایا کہ اس کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ وہ شور سن کر باہر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی۔ 6 سالہ افزا اور ہیرا، جو کہ علیزہ کی خالہ زاد بہنیں تھیں، وہ اذلان کے اوپر بیٹھی تھی اور اذلان پش اپس لگا رہا تھا، جبکہ باقی کے سارے بچے کزنز پورے جوش سے گنتی گن رہے تھے۔ علیزہ تیزی سے وہاں تک پہنچی اور افزا ہیرا کو اس پر سے ہٹا کر انہیں ڈانٹا۔ کیا کر رہے ہو بچوں؟ ہمارے گیسٹ ہیں وہ۔ ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ کوئی زبردستی تھوڑی چڑھے تھی، میں ایکسرسائز کر رہا تھا تو بچے میرے ساتھ انجوائے کرنے لگے۔ اس سے پہلے علیزہ کچھ کہتی، انشرا کہنے لگی، بھائی آپ نے کہا تھا اپنی اس بڑی گاڑی میں ہمیں گھمائیں گے۔ وہ علیزہ کی چچی کی بیٹی تھی، عمر اس کی بھی 12 سال تھی۔ ہاں چلو آ جاؤ سب۔ اسی رات والی شلوار میں اذلان 8 چھوٹے بڑے بچوں کو گاڑی میں گھمانے لے جا رہا تھا۔ اس نے اوپر سے ہی وہی سوٹ کی شرٹ پہن لی تھی۔ علیزہ کچھ منٹ یوں ہی کھڑی سوچتی رہی۔ یہ وہ اذلان نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، جس نے اس کے ساتھ زبردستی نکاح کیا، جو ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ وہ شخص جس کا علیزہ نے کبھی شیو کا ایک بال بے ترتیبی سے بڑھا ہوا نہیں دیکھا، آج وہ کن کپڑوں میں کیا کرتا پھر رہا تھا۔ وہ کتنا بدل گئے ہیں۔ یہ الفاظ علیزہ کے لبوں سے آج خود بخود ادا ہوئے تھے۔ اذلان نے قریبی سپر مارکیٹ سے بچوں کو خوب شاپنگ کروائی اور اپنے لیے پہننے کو ٹراؤزر ٹی شرٹ لیے اور انہیں گھماتا پھراتا گھر لے آیا۔ ناشتہ بھی تیار ہو چکا تھا۔ مما کمال کا کھانا بناتی ہیں آپ۔ اس دن آپ کے ہاتھ کا ناشتہ کیا تھا میں نے، اور دیکھیں آج نصیب ہو رہا ہے۔ وہ ناشتہ کرتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ شائستہ بیگم کی شان میں قصیدے بھی جاری تھے، جبکہ مما اپنے نیو برانڈ بیٹے کے والد صدقے جا رہی تھی۔ اتنے میں انشرا آئی اور اذلان کے کان میں کچھ کہا، جس پر اذلان نے اسے اپنا فون دے دیا۔ مطلب اب تو حد ہو گئی تھی۔ اذلان احمد انصاری، دی بزنس ٹائکون، اپنا اتنا قیمتی ڈیٹا سے بھرا ہوا فون کسی بچے کو یوں ہی پکڑا دے۔ دال میں کچھ کالا تھا۔ علیزہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر انشرا کے پیچھے جانا چاہا، لیکن جتنے میں وہ اٹھی تو اتنے میں تو وہ واپس آ کر اذلان کو موبائل واپس کر چکی تھی۔ آج ولیمہ تھا۔ سب شام 4 بجے سے ہی تیاری میں لگ گئے تھے اور اذلان کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ بغیر بتائے ہی نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ علیزہ اذلان کہاں ہے؟ کچھ بتایا اس نے؟ وہ پہنے گا کیا؟ روایتی ماؤں کی طرح علیزہ کی مما کو بھی اپنے بیٹے کے کپڑوں کی فکر ہوئی۔ مما شاید وہ گھر چلے گئے ہوں گے، ویسے بھی بہت تھک گئے تھے، علیزہ کہہ کر اپنی تیاری میں مشغول ہو گئی۔ رات کو 8 بجے تک سب ولیمے میں جانے کے لیے تیار تھے۔ اذلان اس وقت تک نہیں آیا تھا تو علیزہ کو لگا کہ شاید وہ واپس چلا گیا ہے۔ سلیم صاحب نے ہال تک جانے کے لیے بس بک کروا لی تھی۔ سب چڑھ چکے تھے اور علیزہ بھی بس بیٹھنے ہی والی تھی کہ اسے اپنے پیچھے سے اذلان کی آواز آئی، علیزہ تم میرے ساتھ گاڑی میں چلو۔ اذلان کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی، اور ایک سہانی سی مسکان نے علیزہ کے لبوں کا احاطہ کیا۔ اذلان اس کے کپڑوں کے کلر کمبینیشن والا سوٹ پہن کر بالکل تیار اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ لائٹ بلو اور گرے کے کمبینیشن کا ٹکسیڈو، جو بالکل علیزہ کے لانگ میکسی کا پیئر لگ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے دونوں نے ساتھ ہی لیا ہوگا۔ وہ خطرناک حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، جبکہ علیزہ نے اذلان کی پسند کے مطابق بالوں کو کھولا ہوا تھا، اور لائٹ میک اپ کیے اس خوبصورت جوڑے میں پری ہی لگ رہی تھی۔ علیزہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اور اذلان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر ڈرائیونگ شروع کی۔ دونوں کے لبوں سے وہ بھینی سی مسکان جا ہی نہیں رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں یوں ہنس رہی ہو؟ اذلان نے پوچھا۔ آپ کے کپڑے بالکل میرے جیسے ہیں۔ یہ تو میجک ہو گیا نہیں؟ اذلان نے پیار سے کہا۔ پھر سارے راستے دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ علی اس کے بھائی کو سمجھا کر آرزو کی طرف پلٹا۔
میں اپنی بیوی سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اور مجھے پتا ہے میں اب کی بار اسے منع ہی لوں گا، علی نے ایک عزم سے کہا، جبکہ آنکھوں سے تو اس کے شرارت ٹپک رہی تھی، اور پھر جھٹکے سے آرزو کا ہاتھ پکڑ کر لاؤنج سے متصل ہی ایک کمرے میں اسے لے جانے لگا۔ آرزو کے ماں باپ تو بس ارے ارے کرتے رہ گئے، لیکن علی کو روک نہ سکے۔ ان پیپرز میں کیا لکھا تھا علی، جو بھائی اتنا غصہ ہو گئے مجھ پر؟ آرزو دبا دبا غرائی۔ نکاح نامہ تھا وہ ہمارا بیبی۔ علی نے ایک آنکھ ونک کی اور شرماتے ہوئے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبایا۔ کیا؟ تم ہوش میں نہیں ہو کیا؟ اتنا کیسے گر سکتے ہو؟ تم نے جھوٹا نکاح نامہ بنوا لیا، تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ آرزو صدمے سے بولی۔ نہیں، وہ بولا، ڈٹائی تو شاید علی پر ختم تھی۔ ابھی جا کر تمہارے باپ کے سامنے تمہارا بھانڈا پھوڑتی ہوں، وہ جب تمہیں چوک پہ کھڑا کر کے کوڑے مارے گا، جب عقل ٹھکانے آئے گی۔ آرزو کہتے ساتھ پلٹنے لگی، لیکن علی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ رک تو جاؤ جانو، پہلے میری بات تو پوری سن لو۔ پھر اس نے کچھ تصاویر نکال کر آرزو کے ہاتھ پر رکھی۔ ان تصویروں کو دیکھ کر آرزو کا تو رنگ ہی اڑ گیا۔ ایک میں وہ ننگے علی کے ساتھ چپکی کھڑی تھی، ایک میں وہ اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹی تھی۔ ایک تصویر تو اس اینگل سے لی گئی تھی کہ جس کو دیکھ کر یہ گمان ہوتا تھا کہ آرزو اور علی کس کر رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ تم نے فوٹو شاپ کیا؟ علی، تم اتنا کیسے گر سکتے ہو؟ کوئی فوٹو شاپ نہیں کیا میں نے، یہ سب سچ ہے۔ یہ ساری تصویریں اسی رات کی ہیں، میرے روم میں کیمرہ لگا ہے، اسی سے میں نے یہ ساری تصویریں نکالی ہیں، اور اب اگر تم اپنا منہ کھولو گی تو میں بھی چپ نہیں رہوں گا، اور میں سب کو چیخ چیخ کر بتاؤں گا کہ ہمارے بیچ سب ہو چکا ہے۔ اس نے سب کو کھینچا۔ ویسے بھی ان تصویروں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ ہم نے وہ رات ایک دوسرے کے کتنے قریب گزاری تھی۔ علی نے اس کے کان کے پاس آ کر ہلکے سے بولا۔ چلو میرے ساتھ۔ آرزو تو سکتے میں آ گئی اور علی اس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ باہر لے آیا۔ بابا دیکھیں، میں نے کہا تھا نا مان جائے گی، اس نے گویا اعلان کیا، جبکہ آرزو نے باہر آ کر علی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور سومرو کی طرف رخ کر کے بولی، بابا میری ایک شرط ہے، میں ابھی ہی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ علی کے کان لفظ شرط پر کھڑے ہو گئے۔ شرط؟ کیسی شرط؟ سومرو نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ علی بھی سانس روکے اسے سن رہا تھا۔ میرا اور علی کا دوبارہ نکاح کروائیں ابھی، اور اسی وقت میں اپنے ماں باپ کے سامنے بھی ایک دفعہ نکاح کی رسم ادا کرنا چاہتی ہوں۔ علی کی آنکھیں کھل گئی آرزو کی فرمائش پر۔ علی تو سوچ رہا تھا کہ کچھ وقت میں جیسے جھوٹا نکاح نامہ بنوایا ہے، جھوٹا طلاق نامہ بھی بنوا لے گا، اور باپ کے سامنے کوئی بہانہ کر کے اس سے اپنی جان چھڑا لے گا۔ لیکن آرزو تو سچ مچ اس سے شادی کرنے لگی تھی۔ لیکن کیوں؟ تمہیں برباد کرنے کے لیے، علی کے اندر ہی کہیں سے آواز گونجی تھی۔ نہیں نہیں، اس کے منہ سے بآواز نکلا، میرا مطلب یہ، اس کی کیا ضرورت ہے آرزو ڈیئر؟ ویسے بھی دیر ہو رہی ہے، چلو گھر چلتے ہیں۔ نہیں، اب میرے ساتھ حویلی ہی جاؤ گے تم لوگ، مجھے تجھ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ سومرو نے علی کو اپنا حکم سنایا۔ لیکن بابا میرا کام۔ لیکن ویکن کچھ نہیں، اور زلفی ذرا قریب کسی مسجد سے قاضی تو پکڑ لا۔ سومرو نے اپنے منشی کو حکم دیا۔ آرزو کے ماں باپ اور بھائی بھی خاموش ہو گئے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس آدمی کے سامنے ہماری نہیں چلے گی، جبکہ ہماری لڑکی نے ہی بغیر بتائے نکاح کر لیا ہے۔ خیر، تھوڑی دیر میں نکاح خواہ آ گیا اور علی اور آرزو کا اصلی نکاح ہو گیا۔ اب وہ سب گاؤں کے لیے نکل گئے تھے۔ گاڑی میں علی نے آرزو سے کوئی بات نہ کی، کیونکہ وہ ڈرائیور ملازم سب سومرو کے ہی وفادار تھے۔ بھنک بھی ہو جاتی تو وہ سب اپنے مالک کو بتا دیتے۔ علی ہمنک ہو گیا تھا کہ یہ آرزو نے کیا کر دیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے جو سچ مچ ہی بیوی بن کر بیٹھ گئی ہے۔ گاؤں اطلاع کر دی گئی تھی۔ علی اور آرزو کا بڑا ہی شاندار استقبال ہوا۔ علی 5 بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، سب شادی شدہ تھے، بس علی ہی اپنی الگ شہری طبیعت کی وجہ سے نہ گاؤں میں رہنا پسند کرتا تھا، نہ ہی جاگیرداری سنبھالنے کو تیار تھا۔ وہ شادی بھی اسی لیے نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس کی آزادی نہ چھن جائے۔ وہ ایسا ہی تھا، من موجی سا۔ اس کی ماں کو اس کی شادی کے بڑے ارمان تھے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ شادی تو ہو چکی ہے، لیکن ہم ساری رسومات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے علی اور آرزو کو الگ الگ کمروں میں ہی رہنا تھا۔
پھر سارے گاؤں میں دھوم دھام سے جشن منایا گیا۔ مائیوں مہندی کی رسمیں ہوئیں۔ اس دوران علی کی آرزو سے کوئی بات نہ ہوئی، کیونکہ آرزو خود اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا تو علی کو ڈائریکٹ مزے چکھانے کا پلان تھا۔ انشرا نے اذلان کی مدد کی تھی اس کے فون میں علیزہ کے ڈریس کی تصویر لینے میں۔ ولیمے کی تقریب میں دلہا دلہن سے زیادہ علیزہ اذلان کی جوڑی کو پذیرائی مل رہی تھی، جو کہیں نہ کہیں علیزہ کو برا لگ رہا تھا، کیونکہ یہ آئمہ کا خاص دن تھا۔ آئمہ کو اس بات سے کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن علیزہ پریشان تھی۔ کتنے لوگوں نے علیزہ اور اذلان کی کپل فوٹو لی، سب ان کی تعریفیں کر رہے تھے۔ ماشاء اللہ، ولیمے کے دلہا دلہن تو آپ دونوں لگ رہے ہیں، ایک رشتہ دار نے تعریفی لہجے میں کہا۔ میرے نصیب میں ہی کہا تھا ولیمے کی دلہن بننا، نہ بارات جیسی تھی اور نہ ہی ولیمہ ہوا۔ یہ بات اذلان نے سن لی تھی۔ ولیمہ تو ہوا تھا، میں نے شادی کے اگلے روز ہی یتیم خانوں میں ولیمے کا کھانا بھجوا دیا تھا، لیکن اگر تمہیں دلہن بننا ہے اور منہ ٹیڑھے کر کر کے تصویریں بنوانی ہیں تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اذلان نے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ کے لیے دلہن بننے کا، علیزہ نے تڑک کر جواب دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تلخ ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی یاسیت درائی تھی۔ اس کی بات سن کر اذلان بھی بجھ سا گیا۔ وہ جو مسکرا رہا تھا اب بالکل سنجیدہ ہو گیا، پہلے کی طرح۔ ظاہر ہے اذلان کے 2 دن اچھا رویہ کرنے سے علیزہ اس کی دی ہوئی سال بھر کی اذیتیں بھول نہیں سکتی تھی۔ پھر بس خاموشی سے ہی تقریب گزر گئی۔ اذلان کا سارا پروٹوکول واپس آ چکا تھا، گارڈز، گاڑیاں وغیرہ۔ اس نے شائستہ بیگم اور سلیم صاحب سے جانے کے لیے اجازت طلب کی۔ میں بھی ساتھ ہی چلوں گی، علیزہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، چلو تم بھی۔ اذلان اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ چاہے کچھ بھی کر لے، علیزہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ دونوں گھر جانے کے لیے نکلے۔ سارے خاندان نے ہال کے دروازے تک آ کر انہیں الوداع کیا۔ اذلان نے ان 2 دنوں میں علیزہ کے خاندان سے اچھا تعلق قائم کر لیا تھا۔ دونوں سارے راستے خاموش تھے۔ سفر لمبا تھا تو علیزہ نے اپنا زیور گاڑی میں ہی اتار دیا۔ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ علیزہ کو نیند آئی تو وہ بیٹھے بیٹھے سونے لگی۔ اذلان نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا اور ایک ہاتھ اس کے گرد حمائل کر کے اسے اپنے قریب کر لیا تاکہ چلتی گاڑی میں اسے دھکا نہ لگ جائے۔ لائٹس آف کر دو، اذلان نے ڈرائیور کو حکم دیا۔ پھر سارے راستے علیزہ اذلان کے کندھے پر سر رکھ کر سوتی ہوئی گھر آئی۔ علیزہ اٹھ جاؤ، گھر آ گیا ہے۔ اس نے علیزہ کو آہستگی سے اٹھایا۔ وہ آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ جاؤ اپنے روم میں جا کر چینج کر کے سو جاؤ۔ اذلان کی آواز خمار سے بوجھل تھی۔ اس نے ڈرائیور کو بھیج دیا تھا اور خود وہ 5 منٹ سے سوتی ہوئی علیزہ کے چہرے کے ہر نقش کو بے تابی سے نہار رہا تھا۔ وہ اس کی بیوی ہی نہیں تھی، اس کی محبت بھی تھی۔ علیزہ کی غربت نے اسے حد درجہ بے چین کر دیا تھا۔ اب اس کی ساری رات اس ظالمہ کی یاد میں شب خوابی کاٹتے گزرنے والی تھی۔ علیزہ نے وہ سارے ہی جذبات محسوس کر لیے تھے۔ وہ اٹھی اور گاڑی سے نکل کر اپنے روم کی طرف چلی گئی۔ اذلان اگلے 5 منٹ تک وہیں گاڑی میں آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول، اور لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کہ آپ کا ایپیسوڈ کیسا لگا۔ دوسرا یہ کہ مے بھی کل ایپیسوڈ نہ آئے یا پھر پرسوں ایک میگا ایپیسوڈ آ جائے۔ سو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔